أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 100 آیات میں مسئلہ توحید بالتفصیل بیان ہوا ہے، اور بنی اسرائیل جو روئے زمین کی ایک مہذب قوم سمجھی جاتی تھی، اور انہوں نے اپنے پیغمبر اور اپنی آسمانی کتابوں کی خلاف ورزیاں کی. جو شرف اور فضیلت ان کو دی گئی تھی انہوں نے اس کا شکر نہیں کیا. فباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ہر طرح کی خواری اور ذلت انہیں مقدر ہو گئی اور ان پر خدا کا غضب در غضب آیا. چنانچہ انہیں 3 خطابات کیے گئے. ایک میں نعام مجملہ کا بیان ہے، یا بنی اسرائیل، اور دوبارہ نعام مفصلہ اور سہبارہ نعام مدللہ. اس درمیان میں انہوں نے کچھ اشکالات کیے تھے کہ آسمانی کتابوں میں اس پیغمبر کا ذکر نہیں ہے. جواب: نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. انہوں نے اس بارے میں آسمانی کتاب کو پس پش ڈالا ہے، کأنہم لا یعلمون. اور یہ ناکارہ اثر ان پر ہوا ہے سحر و جادو کے پیچھے پڑنے میں. ایک اشکال انہوں نے یہ کیا تھا کہ مشہور زمانہ جادوگر داؤد و سلیمان کا ذکر اپنی مجلسوں میں کرتے. یہ نبی پر حق کیسے ہے؟ جواب: وہ اللہ کے منقاد اور پاک پیغمبر تھے، ان پر الزام سحر و جادو کا یہ کفار اور بدنیتوں کا کام ہے. اور سحر میں قدر تفصیل کی اور سلیمان علیہ السلام کا دامن مبارک اس سے بری اور صاف بتایا. تاکید کی گئی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان و تقوی پر رہے تو سحر و جادو کی ضرورت نہیں. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. خدا جو بدلہ دیتا ہے وہ بہت زبردست ہے. اس سلسلے میں مشہور روایات جو صحاح میں بھی موجود ہے، سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر کئی قسم کے اشکالات ہیں کہ رسول اور نبی من حیث رسول اور نبی کیسے مسحور ہو سکتا ہے، جبکہ نبی کو مسحور کہنا یہ کفار اور ظالموں کا قول ہے. وقال الذين ظلموا ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اس کا جواب 2 طرح دیا. ایک مطلق نبی پر سحر نہیں ہوا ہے اور جملہ روایات معول ہے، اور یہ جواب چونکہ معتزلہ نے دیا اور ان سے اہل سنت نالاں ہے، اس لیے یہ پسند نہیں کیا گیا، ورنہ اس میں عصمت انبیاء بکمال تھی. دوسرا جواب حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ نے دیا کہ پیغمبر پر اول تو سحر ہوا نہیں ہے، اور اگر ہوا ہے تو فی الحبس عن النساء، بس بیویوں سے دور رہنا اور بیویوں سے ناراض رہنا. یہ بھی اس لیے ماننا پڑا کہ قرآن میں ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. اس سحر کے ذریعے یہ ناکارہ لوگ میاں بیوی کو لڑاتے ہیں، محبوبوں کو دور کر سکتے ہیں، ملا نہیں سکتے، کیونکہ تخریب کاری کا علم ہے، اس بات اور تعمیر کا علم نہیں ہے، اس لیے شرائع کے اندر ناپسندیدہ ہے. وہاں عرض کیا ہے کہ فخر رازی نے تفسیر کبیر میں کہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں رد کفر اور رد سحرہ باطلہ کہ جواب کے طور پر اور مسلمانوں کے دفاع کے طور پر سحر سیکھنا صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے.
میں نے گزارش کی کہ کبار علماء نے کہا ہے کہ مذہب نقل کرنا بہت مشکل کام ہے. کوئی شک نہیں کہ فخر رازی امام متثبت فی النقل ومعها لنا تحفظات على هذه العبارة لأن فقهنا خال عن تلك الحشوات والزوائد ومن أمأن أنظاره وتفكر أفكاره فهو يعلم بأنه أمر مزيد على فقهنا. ایک اشکال انہوں نے یہ کیا تھا کہ کبھی ایک طرف نماز پڑھتے ہیں کبھی دوسری طرف، کیونکہ مکہ میں تو کعبہ مسلم تھا، لیکن مدینہ منورہ جانے کے بعد 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی گئی. اس کی حکمتیں آج کے درس میں بیان ہو رہی. اور پھر حکم آیا کہ نہیں، آپ ہمیشہ کے لیے جو دائمی قبلہ ابراہیمی ہے کعبہ معلّہ، اس کی طرف ہی رخ کیا جائے، اور یہی آپ کا پسندیدہ ہے، اور یہی آپ کے جد امجد کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا. تو پہلے اجمالی جواب دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اور اب تفصیلی جواب دے رہے ہیں. جو زیادہ کارآمد بات ہوتی ہے مختلف پیرایوں سے وہ سمجھائی جاتی ہے. کارآمد بات کا مطلب یہ ہے کہ مجیب بھی سمجھ لے کہ اس سوال کو حل کرنا ضروری ہے، اور اس سوال کو درمیان سے نکالنے کے بعد سائلین کو اور معترضین کو ایمان لانے میں رکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ ہمارے حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب سے ایک دفعہ ایئرپورٹ پر ایک صحافی نے پوچھا کہ مفتی صاحب سنا ہے آپ نے نوجوان لڑکی سے شادی کی. تو حضرت نے کہا اس نوجوان لڑکی کی تجھے فکر ہے اور میری نہیں ہے، میں بھی تو بہترین جوان تھا اس وقت. پھر اس نے پوچھا کہ یہ کب ہوا ہے؟ فرمایا اس کا بیٹا تجھ سے بڑا ہے. اندازہ یہی ہے کہ حضرت کی دوسری شادی سے جو بیٹے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. تو اخبار نویس نے لکھا تھا کہ حضرت مفتی صاحب مشکل سوال کا جواب خند پیشانی سے اور بہت تدبر سے دیتے ہیں، اور ایسا جواب دیتے تھے کہ آئندہ کبھی منہ نہیں کھولتا. جوابات دینا تو مستقل علم ہوتا ہے. ہمارے استاد حضرت اقدس مولانا مفتی ولی اسد روئے زمین پر ان جیسے مدرس میں نے نہیں دیکھا. تمام علوم و فنون میں یکتا امام جن ذرا سے سوال سے خفا ہوتے اور اس طالب علم کو ناپسند کرتے تھے. ہم بڑی حیرت کرتے تھے کہ حضرت کے سامنے یہ کیا چیز ہے. مزاج نہیں تھا بالکل. یہاں جو جمعے کے بعد سوالات لوگ کرتے ہیں اور جوابات دیے جاتے ہیں، کئی حضرت تشریف لائے تھے اور یہاں پیچھے صفحے میں نماز پڑھی، مجھے معلوم نہیں تھا. نماز کے بعد جو ملاقات ہوئی فرمایا یہ نقد دارالفتہ لگایا ہے تم نے، استحسان میرا دیکھنے کا ہے، اور فرمایا یہ علیحدہ علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. بہت خوشی کا اظہار فرمایا. اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمود صاحب پر ایک دفعہ ایک صحافی نے اس طرح اعتراض کیا کہ اگر آپ کو موقع ملا اور جمعیت علماء اسلام کامیاب ہو گئی ملک میں تو آپ شریعت نافذ کریں گے. حضرت نے کہا کوشش اور زندگی کا مقصد یہی ہے. اس نے کہا شریعت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کہا ایک ایسا نظام جو اللہ نے بندوں کے لیے بھیجا ہے اور اس میں سارے جہان کے بندے ایک جیسے مکلف ہیں اور اس کے کسی کونے اور کانچے پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. تو اس نے کہا کہ پھر آپ جیسے بڑی پگڑی ہوگی ہر شخص کی اور بڑے بڑے کپڑے ہوں گے اور بڑے بڑے کیڑیاں ہوں گی اور سب کی داڑھی ہوگی. تو آپ نے کہا ماشاء اللہ
آپ ہمارے نظام شرع سمجھنے کی برکات سمجھ چکے ہیں، فرمائیے تو اس کے ثمرات ہوتے ہیں، بالکل تکلیف میں نہیں ہوتے تھے۔ اور جب بدل حریت شیر اسلام فخر و مفخر اہل حق حضرت مولانا غلام غوث صاحب اعلی اللہ مقامہ ناراض ہوئے اور قسم قسم کے بیانات حضرت کے خلاف دیے، تو یہاں ایک صداقت اخبار نکلا تھا، اس کا ایڈیٹر تھا بشیر رانا، اس نے حضرت سے پوچھا کہ مولانا آپ کے بارے میں یہ کہتے، فرمایا وہ میرے بزرگ ہیں اور وہ کچھ نالا ہیں، ابھی تک ہم ان کو منانے میں کامیاب نہیں ہوئے، میری کوشش ہے کہ میں ان کی ناراضگی دور کروں۔ اور یہ شعر پڑا، رنج کی جب گفتگو ہونے لگی، آپ سے تم سے تو ہونے لگی۔ تو شبہ مفصل تھا تو جواب نہایت مدلل آ گیا، اور اس جواب کے وضاحت میں مفسرین نے بڑے بڑے گھوڑے دوڑائے۔ ظاہر ہے قرآن کے ماہرین علماء ہے، اللہ نے ان کو منصب دیا ہے، اور ہر مفسر جب آیت پر قلم رکھتا ہے تو گوہر و یاسمین یاقوت و مرجان بکیر دیتا ہے۔ وجزاؤہم اللہ عنا وعن ھذا الدین احسن الجزاء۔ سطح الارض پر جس قدر اکابر نے تفسیر کی ہے سر آنکھوں پر، لیکن شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے رحمہ اللہ تعالی جو لال و جواہر ادھر ودیعت فرمائے ہیں، شاید 1400 سالہ اسلامی تفسیر کے تاریخ میں یہ ایک انمول تحقیق ہو۔ طلباء کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ شیخ الہند کا حاشیہ پڑھ لیں۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، سفہاء سفیہ کی جمع ہے، جو حماقت اور نادانی سے پیش آتا۔ بعض قومیں، بعض قبیلے مشہور ہوئے ہیں کہ بھئی ان میں بہت کمی ہوتی ہے عقل کی۔ جس مرد کا خواتین سے بہت زیادہ تعلق ہو نا، سب کے نا سنگا بولا کہ کچھ ہوئی ہو، سڑے ہوئے کسی گاڑی کے انتظار میں صحیح ادب سے بیٹھو جیسے بیٹھنا چاہیے۔ اتنا سویر ہے آپ کے لیے، میں سوٹی باز منگواؤں گا، آرام تسلی خوش دلی سے بیٹھو، ناک صاف کرو، یہ وضو کے دوران کرو، اور ہاتھ پھیرو، دماغ اس طرف متوجہ کرو کہ آپ کا کتنا اہم سبق ہے۔ اور ایک کو نہیں، یہ سب کو کہا جا رہا ہے، جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں، جو ظاہر جو ادب سے نہیں بیٹھے گا وہ تنگ ہو جائے گا۔ بڑی نشست روزے کی حالت ہے، جو احترام سے بیٹھے گا ان کو اللہ تعالیٰ مدد دے گا اور بہت آرام رہے گا اس میں۔ سفہاء سفیہ کی جمع ہے، احمق کو کہتے ہیں، بے وقوف۔ اس کے مقابلے میں ہے فقہاء، اور وہ فقیہ کی جمع ہے، دانشمند، عقل اور علم کے پیکر۔ امت مسلمہ میں سب سے بڑا مقام فقیہ کو حاصل ہے۔ جب فقیہ کو نہ سمجھے تو حمق پیدا ہوتا ہے، صفاحت پیدا ہوتی ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سفیہ یسفہ، بے وقوفی سے پیش آنا، اور فقہ یفقہ سمجھنا، فقہ یفقہ کرمہ کرموں سے صار الفقہ سجیا لہ، دو تین باب آتے ہیں اس کے۔ ان قریب کہیں گے کمکر لوگ، ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے موڑ دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا،
جس پر تھے یہ جمہور کہتے ہیں کہ جب بیت المقدس چھوڑ کر واپس قبلہ ابراہیمی کی طرف ہوئے کعبہ معلّہ کی طرف تو یہ اشکال ہوا. حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب کہتے کہ نہ، اعتراض ان کا دونوں جگہ تھا. ساری زندگی مکہ میں جو کعبہ قبلہ رہا ہے وہ کیوں چھوڑ کے القدس کی طرف ہو گئے، اور اب القدس کو چھوڑ کر پھر وہاں کیوں ہو گئے؟ قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرمائیے اللہ ہی کی ہے مشرق اور مغرب. مراد یہ کہ ہر سمت اللہ اپنے علم و قدرت سے موجود ہے، اور اللہ کے حکم سے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے آپ جب کسی سمت منہ کر کے نماز پڑھیں گے، خدائی جلوے، خدائی رحمتیں وہی پاؤ گے. اس پر وہ مشہور اشکال ہے کہ مدینہ منورہ کعبہ شریف سے شرقاً غرباً نہیں ہے، شمالاً جنوباً ہے. ترمذی و بخاری کی اصح حدیث موجود ہے، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، کہ شرقاً غرباً بیٹھا جائے. ہم تو شرقاً غرباً نہیں بیٹھ سکتے ہیں پاکستان سے، ہمارے مغرب میں قبلہ ہے، استقبال ہو جائے گا، اور ہمارے مشرق میں اس کی پشت ہے، استدبار ہو جائے گا، دونوں منع ہے. اور آیت نازل ہوئی ہے بالاتفاق مدینہ منورہ میں، کیونکہ تحویل کا واقعہ مدینہ میں پیش آیا. تو یہ جو ترجمہ میں جواب دے رہا ہوں کہ ہر سمت میں خداوند تعالی اپنے علم و قدرت کے ساتھ ہے، اور چونکہ مشرق اور مغرب شمال و جنوب کے مقابلے میں زیادہ اعرف ہے، ان کا ذکر فرما دیا. لیکن ما اجاب عن هذا الى الان احد من المفسرین ولا المحدثین ولا الفقهاء الراسخین حيث يطمئن به القلب وتسكن الصدور. علم اور استاذ کا مطلب یہ نہیں کہ سارے جہان کے مسائل اس کے اوپر وارد ہیں. علم کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ آدمی کو پتہ چلے کہ کس کس چیز میں ابھی معلومات پوری نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مفسرین کو اشکال نہیں ہوا ہے. جب اشکال نہیں ہوگا تو جواب نہیں ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب یہاں سے گاؤں جاتا تھا تو وہاں بڑی بوڑھیاں ہیں محلے کی، جو میری والدہ سے بھی بڑی تھی، چونکہ والدہ فوت ہوئی تھی تو وہ مجھے چومتی تھی. جیسے گاؤں کے طریقہ ہے، چھوٹا بچہ بڑا ہوتا ہے بولا ہی. میں ایک دفعہ ناراض ہو گیا. میں نے کہا مجھ سے کیا بچڑا بنایا ہے آپ نے، جیسے گائے بچڑے کو چھاٹتی ہے. یہ جائز تھوڑا ہی. تو ان بوڑھی عورتوں میں سے ایک نے کہا کہ اب یہ طالب علم ہے، اس نے پوری کتابیں نہیں پڑھی، اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ بوڑھی عورت ہے چوم سکتی. مجھے یہ سن کے اور غصہ آیا. میں نے کہا تو بڑی دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث رہی. اس نے کہا نہیں بچے تا تو ٹوڑے مسئلے کو نہیں معلوم ہی کرنا انشاءاللہ استامخ کے مرد اللہ سے کلا کے خزی بڑھے گا نہیں سی بلا بلا گا نہیں. میں درجہ سادسہ کو اس زمانے میں امام محمد کی کتاب کا آثار پڑھا رہا تھا. تو ذرا ذوق اچھا ہے تو میں نے لڑکوں سے کہا ختم کرتے ہیں، آگے تک پڑھتے ہیں. وفاق کا جو نصاب ہے وہ تو کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ تو بس اتنا ہے کہ وہ پوری دنیا سے جو ہے نا اس کے اوپر وصولی کر. ہمارے بنوری ٹاؤن میں ایک دوست تھے، ساتھی تھے، مولانا مفتی محمد ولی درویش. اس نے ایک دفعہ مولانا جمیل خان کو کہا کہ تم ختم نبوت والوں کو چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ممنون احسان ہو جائے. جھوٹی نبوت کا دعویٰ اس نے کیا، جہنم میں وہ جلے گا
اور پوری دنیا میں سیر کرنا اور چندہ وصول کرنا آپ کو ہاتھ آیا. جہاں دیکھیں ختم نبوت والے پہنچے ہوئے. تو اس میں یہ سبق آیا کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ خاتون کے مس کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے. مس سے بڑا لا الہ الا اللہ. تو امام محمد جواب میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی سفر سے آئے اور گاؤں کی بڑی بوڑھیاں اس کو چومتی، پھر آپ ان بوڑھیوں کو جا کے کہیں، امام شافعی کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بس میں ہے اور کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ وضو کر لیں، آپ لوگوں کا وضو ٹوٹ گیا. جب یہ سبق آیا میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا. میں نے کہا خبر ہو شدید کو آپ بوڑھے جا رہے ہوئے تو پورا کتاب لانے دی ہوئی چپا مخ کلاٹ کا خیر بشی. اللہ اکبر. تو علوم اللہ رب العالمین کی صفت حضوری اور صفت قدیم ہے. پیغمبر کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پروردگار میرا علم اور بڑھا دے. سبحان اللہ. اللہ کتنے مسائل ہیں جن میں آپ متحیر ہو گئے، حیران رہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کتنے علوم آپ کو دیے حالانکہ آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. یہ احساس ہونا کہ یہ اشکال ہے اور اس کا جواب ہونا چاہیے، یہ خود علم ہے. جاہل آدمی کو کیا اشکال ہوگا، اس کو تو ہر اشکال ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے احمقان لوگوں میں سے، ما وَلَّاهُمْ، کس چیز نے موڑ دیا مسلمانوں کو، عن قبلتهم التي كانوا عليها، ان کے اس قبلے سے جس پر یہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرمائیے اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، توفیق دیتا ہے جس کو چاہے صراط مستقیم کی. یہاں ہدایہ دی توفیق کے معنی میں بہت بہتر ہے. یہ مکہ میں کعبہ کی طرف اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 16-17 مہینے القدس کی طرف، اور پھر ہمیشہ کے لیے کعبہ معلیٰ کی طرف منہ کرنا کس حکمت سے ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یوں ہم نے بنایا تم کو امت اعتدال والی. ہمارا مزاج اعتدال ہے. دیکھو ایک فرقہ قبر میں بھی حیات کا قائل نہیں، ایک فرقہ ہر جگہ حاضر ناظر کا قائل ہے، افراد تفرید دیکھے. لیکن اہل سنہ اہل حق کہتے ہیں قبور میں زندہ ہے، اور انبیاء اور اولیاء نہیں آتے، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ان کو سلام پہنچاتے ہیں. صحیح حدیث موجود ہے. تو ہم اعتدال پر ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی واجب ہے اور ایمان اس کے بغیر نہیں بچ سکتا. خود ہم میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیری مریدی خالص شرک، نبوت کے اندر بٹوارا اور حرام ناجائز. فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں جواب دیا کہ پیری مریدی مستحب ہے. یعنی اگر ہو کسی سے مناسبت ہو گئی تو بہت اچھا، اور اگر نہیں کوئی صحیح پیر ملا تو ایمان اور نجات پیر پر موقوف نہیں ہے. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کرنے میں خیر ہے اور اس کے ترک میں کوئی نقصان نہیں. تو دیکھو اعتدال کا مسئلہ حضرت گنگوئی نے لکھ دیا، حالانکہ ان سے زیادہ کون ہوگا کائنات کے اندر بڑے اونچے روحانی مرشدوں میں سے، لیکن انہوں نے دھندا نہیں بنایا. بس جیسے درس کے ساتھ طالب علموں کو ہم سکھاتے ہیں بھائی یہی ہے.
وہ سندل بابا جی کراچی تشریف لاتے تھے تو مولوی آتے تھے بیعت ہونے. مجھ سے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا بیعت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ بیعت تعلق اصلاح کہتے ہیں. تعلق اصلاح ہر ایک تھوڑی کرتا ہے. میں نے جن سے پڑھا ہے وہ کامل تھے. یہ بزرگ ہے، حسن ظن ہے، ہم ان کی دعاؤں کے محتاج ہیں، لیکن اصلاح کے لیے ہمارے مشائخ کافی تھے جن پر ہمیں اعتماد دین ہے، ان میں کوئی کمی نہیں. میں نے کہا اس کو کہتے ہیں حقیقت بیعت، بزرگان دین اولیاء و صلحاء پر اعتماد کرنا. میں نے محقق الاثر مولانا سرفراز خان کو کہا کہ میں شعبان رمضان میں ترجمہ و تفسیر پڑھاتا ہوں، اور ترجمہ و تفسیر میں زمانے قریب میں حضرت مولانا حسین علی صاحب جو ان کے شیخ و مرشد تھے بہت ہی آگے تھے، تو آپ مجھے ان کی طرف سے اجازت دے دیں. انہوں نے کہا دے دوں گا. پھر انہوں نے ایک سند لکھی جمیع علوم و فنون میں، شرائع میں اور طرائق میں، تمام سلاسل میں. مجھے لکھا کہ آپ میرے خلیفہ مجاز ہیں، آپ کو ہر طرح اجازت دے دی گئی. میں نے کہا حضرت میں تو مرید نہیں ہوں. کہا آپ کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں. تو راول پنڈی میں ایک پیر نما ہے، اس نے مجھے کہا اللہ اکبر، اوہو آپ تو قرآن سرفراز کے مجاز ہیں، آپ کو ہلکا کرنا چاہیے. میں نے کون سا ہلکا؟ یہ پیروں والا. میں نے کہا ٹھگوں والا. سرفراز خان کا کون سا ہلکا تھا؟ شعبان رمضان میں تفسیر پڑھاتے تھے، میں بھی پڑھاتا ہوں. سال ہر سال بخاری و ترمذی پڑھاتے تھے، میں پڑھاتا ہوں. بڑھاپے کی وجہ سے اب وہ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، میں 5 پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں نے کہا ہمارے شیخ کا تو کوئی علیحدہ حلقہ نہیں تھا، تم غلط چیزوں کی تبلیغ کر رہا ہے، تو ٹھگانو مشران. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یوں ہم نے بنایا تم کو اعتدال کی امت. ہم اعتدال والے ہیں، نہ یہود کی طرح افراط کے نظر ہے اور نہ نصارا کی طرح تفریط میں کھوئے ہوئے ہیں. خیر الامور اوساطها، امور میں پسندیدہ بھی میانہ ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسئلے میں 3 اقوال ہیں، اصح، صحیح اور محتاط. آپ صحیح کو اختیار کر لیں، اصح کو نہ لیں. یہ اعتدال کا عادل الاقوال ہے. چونکہ آپ اعتدال کی امت ہے اور امتوں میں سے کچھ نے القدس کی طرف بھی نماز پڑھی ہے، 10,000 انبیاء و مرسلین کا وہ قبلہ رہا ہے، تو ان کے ساتھ بھی مشارکت کے لیے اور متابعت کے لیے 16-17 مہینے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ القدس کی طرف منہ کریں. جہاں تک ہو سکتا تھا آپ ہم آہنگی کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب یہود کی بے راہ روی معلوم ہو جاتی تو آپ ان سے برات کا اعلان کر دیتے تھے. تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ انتہا پسند نہ ہو. ہمارا تو نام امت وسط ہے، ہم تو ہے ہی اعتدال پر واقع. یہاں ایک DSP تھا، بہت نیک صالح تھا. مجھے ایک دن کہتے ہیں آپ کے بیان میں بڑا زور ہوتا ہے، بڑی زبردست معلومات، لیکن ایک فرقے کا نام لیا کہ ان کے بارے میں بہت سخت. میں نے کہا سخت میں کیا کہتا ہوں؟ یہ پتہ چلایا آپ نے سخت ہو کہ کیا کہتا ہوں؟ میں نے کہا دیکھو، پیغمبر کے کسی صحابی نے اذان سے پہلے یا اذان کے بعد بلند آواز سے صلاۃ و سلام نہیں پڑھا ہے. تو ہم تو اعتدال والے لوگ ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ نبی کے طرز پر، صحابہ کے طرز پر اذان دے اور آگے پیچھے اپنے یہ جعل سازیاں چھوڑ دیں.
پیغمبر نے خود درود و سلام نماز میں مقرر کیا، وہ بیٹھ کر ہے، ہر ایک اپنا اپنا پڑھتا ہے اور آہستہ ہے۔ یہ بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، آہستہ کے بجائے چیخ لگائی اور ایک گروپ مل کر پڑھتے ہیں، تینوں باتوں میں پیغمبر کے خلاف کیا۔ تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھو، آہستہ پڑھو، اپنا پڑھو، اور پھر یہ بھی کہنا ہوگا کہ کون سا پڑھو۔ تو میرا کہنا یہ کہ یہ جو موجودہ الفاظ ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، یہ الفاظ نہ نبی نے کہے ہیں، نہ زندگی بھر سنے ہیں۔ یہ الفاظ نہ صحابہ نے کہے، نہ تابعین کو پڑھائے۔ یہ الفاظ فقہاء، مجتہدین و محدثین کے ہاں 656 سال تک یہ الفاظ نہیں ملے۔ تو 656 تک جو دین تھا وہ کامل تھا۔ 656 سال کے بعد مظفر الدین ہو کر ابن اربل نے موصل شہر میں ایک عمر خطاب نام بدعتی کے کہنے سے میلاد میں یہ الفاظ ایجاد کیے۔ تفصیل کے لیے عاجز فقیر کا رسالہ احسن التصنیف فیما احدث من الصلاۃ والتسلیم، مولا اللہ۔ عجیب بات ہے کہ جب آیت نازل ہوئی صلوا علیہ وسلم تسلیما، تو صحابہ نے کہا قد عرفنا السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیف نصلی، صلاۃ کیسے پڑھے، درود کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک۔ تو دیکھو صحابہ اہل سنت والجماعت ہے، تو انہوں نے گھڑنے کی کوشش نہیں کی، پوچھنے کی کوشش کی، کیونکہ گھڑنے کو کہتے ہیں ابتداء یبتدئ فہو مبتدع ومنہ البدع احداث فی الدین۔ اور نبی سے پوچھ لو، نبی جیسے کہے یا کیا ہو اس کو کہتے ہیں اتباع۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر انتقال کے وقت یہی فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، وہ اتباع سنت کرو، بدعت نہ نکالو۔ اب بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اس میں دلائل الخیرات آ رہی ہے، حزب البحر آ رہا ہے، حزب العظم آ رہا ہے، آ جائے، وہ کیا چیز ہے؟ دین محفوظ رہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو بعض کتابوں میں صلاۃ و سلام روز رسول پر ڈالا ہے وہ بھی مسئول ہے، کہاں سے بنایا ہے؟ روز رسول پر تو اتباع کی ضرورت زیادہ ہے۔ وفا الوفا میں سمہودی نے لکھا ہے کہ صحابہ و تابعین جب روز رسول پر پیش ہوتے تو یہی نماز والا سلام اور درود آہستہ پڑھتے، تو پھر انہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ یہاں یہ پڑھو، یہاں یہ پڑھو، یہاں یہ پڑھو؟ کوئی وقت تو ہوگا پوچھنے کا کہ یہ کہاں سے آیا۔ اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ جو چیز ثابت نہیں ہے میں اس کے پڑھنے سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ میں صرف بدعتیوں کا رد نہیں کرتا، ایسی تمام جعل سازیوں کا کرتا ہوں جو کسی اچھی مشین سے نکلا ہے، وہ بھی قابل احترام ہے۔ اور میں نصیحت کرتا ہوں تم کو بھی اور سارے عالم کے مسلمان جو سنتے ہیں یا مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ روز رسول پر بھی وہی درود و سلام پڑھو جو تم نماز میں پڑھتے ہو۔ اگر کائنات کے اندر کسی ماں کے بیٹے نے مجھے سلف سے ثابت کیا کہ یہ الفاظ جو نور النظام ہے، فصل فی زیارت النبی میں نقل ہے، یا مراقی میں، یا تحتاوی میں، یا زبدہ میں، یا جلاء الافہام میں، یا مقاصد حسنہ میں، تو میں اعلان کر دوں گا کہ میری غلطی ہے اور ثابت ہو گیا، میں بھی پڑھوں آپ بھی، لیکن انشاءاللہ موجودہ دین میں ثابت کرنا آسان نہیں ہے۔
اس کے لیے کہیں اور جانا پڑے اور اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر چیز سے گھبراؤ نہیں، سمجھو کہ کیا کہہ رہے ہیں استاد. جب ہم اہل بدعت سے پوچھتے کہ عرس کے عنوان سے جو انعقاد ہے آپ کی بدعت ہے، قبروں پر میلے ٹیلے آپ خلاف دین کر رہے ہیں، مختلف راتوں کی جشن آپ نے گڑھا ہے، تو پھر اہل حق کو بھی احتیاط کرنا پڑے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یوں بنایا ہم نے تم کو اعتدال کی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ بنو گواہان لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے حق میں گواہ. دیکھو قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچایا، ان کی وہ مکذب قوم کہے گی کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں ہے. مردان میں ایک پجبیری الخیال مولوی تھا، بادشاہ خان بادشاہ، علم یاتکم نذیر، خدا پاک بوئتا سغا خان بادشاہ نو رہا ہے. وہ خان بادشاہ مراد نہیں، ہر عالم جو نبی کا وارث ہے وہ بشیر بھی ہے اہل توحید و سنہ کے لیے، اور نذیر بھی ہے اہل شرک بدعت اور جہنمیوں کے لیے. تو جب انبیاء علیہ السلام پر امت الزام لگائے گی کہ یہ آئے نہیں، ہم ان کو جانتے نہیں، تو امت مسلمہ، امت محمدیہ انبیاء کے حق میں گواہی دے گی. تو وہ قومیں کہے گی کہ نہ یہ ہمارے زمانے میں تھے اور نہ انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، کہاں سے یہ گواہی دے رہے ہیں. تو امت محمدیہ کہے گی کہ ہمارے پاس جو خدائی کتاب آئی تھی قرآن کریم، اور جو خدائی پیغمبر آیا تھا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہے کہ ہر رسول اور نبی نے پیغام پر حق پہنچایا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں مقرر کیا وہ قبلہ جس پر آپ رہے. یہ کچھ دنوں کے لیے جو القدس کی طرف آپ رہے ہم نے نہیں مقرر کیا، یعنی ضرور مقرر کیا. یہ قاعدہ ہے کہ بعد میں جب استثناء آتا ہو تو سابقہ مضمون اس بات کے لیے منفی ہو جاتا ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر ایک اللہ برحق ہے. اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ کچھ دن رہے، الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم ظاہر کریں. نعلم بمعنی نعلم کے 8-10 تطبیقات شیخ الہند نے پیش کی ہے. ایک آسان قاعدہ یاد رکھو کہ علم یعلم کا صیغہ جب اللہ تعالی کے لیے آئے اور اس پر حدوث کا اشکال ہو تو اس کا جواب متعدی کر لیں تاکہ اللہ تعالی ظاہر کرے. لنعلم لنعلم، اعلم یعلم سے، تاکہ ہم بتوا دے، جنوا دے، ظاہر کرا دے. من یتبع الرسول، کہ کون اتباع کرتا ہے پیغمبر کی، ممن، اور وہ کون ہے، ینقلب علی عقبیہ، جو پلٹتا ہے ایڑیوں کے بل. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ تحویل قبلہ یا یہ ایسے موقع پر نبی کا اتباع مشکل کام ہے، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں جن کو توفیق دی اللہ نے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ کہ ضائع کرے تمہارا ایمان. امام بخاری کہتے ہیں اے صلاتکم، سوال تو صلات کا ہوا تھا کہ اور لوگوں کو تو موقع مل گیا صحیح قبلے کی طرف، لیکن جو 16-17 مہینے القدس کی نمازیں پڑھ کے مرے ان کا کیا حال ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے وحی سے تبدیلی اختیار کی، اور یہ ایمانداری کی علامت ہے
لہذا وہ نماز بوجہ ایمان کے پڑھی گئی، اس لیے وہ درست اور صحیح ہے، اور نہیں ہے اللہ کہ ضائع کرے تمہارا ایمان، اور اس کے بل بوتے پر جو نماز پڑھی گئی عبوری قبلے کی طرف، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے حق میں نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک مدینہ منورہ جانے کے بعد القدس کی طرف تو منہ کرتے تھے، لیکن آپ انتظار کرتے تھے کہ باقاعدہ حکم آئے گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے ابراہیمی قبلے کا کہا جائے گا۔ اس انتظار میں نماز کے دوران آپ کا وجہ مبارک چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی اور کو نماز کے دوران یا دعا میں اوپر دیکھنا جائز نہیں، ایک روایت میں لوگ نیچے دیکھے ورنہ ان کی آنکھیں نکال دی جائیں، یہ صاحب وحی کی شان ہے۔ ایک دن آپ بنو اسلم قبیلے کے ہاں تشریف فرما تھے، الگ تحقیق ظہر کی نماز تھی، اور آپ 2 رکعت پڑھا چکے تھے، قائد اول پر بیٹھے تھے کہ جبریل آیا اور اس نے حکم دے دیا کہ ول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ بیت اللہ کی طرف منہ کریں۔ آپ قاعدے سے اٹھے اور بالکل متضاد سمت پر آئے، اور بقیہ 2 رکعتیں آپ نے وہاں پوری کی۔ اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، مدینہ منورہ کی زیارات میں شامل ہے۔ آج تک اس میں دونوں محراب تھے، لیکن ہمارے لوگ کم عقل ہے، یہ وہ قدیم منسوخ قبلے کی طرف بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، تو ان غریبوں نے سعودیوں نے اس ایک محراب کو ختم کیا۔ لکھا ہے کہ مسجد قبلتین، ہمارے اساتذہ نے جو ہم کو پڑھا ہے کہ آپ یوں بیٹھے تھے اور یوں ہو گئے، تو ہم حیران ہوئے کہ اس میں تو لوگ حضرت سے آگے ہو گئے، کیونکہ بہت زیادہ اجمال سے بھی مضمون ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، وہ آپ وہاں سے اٹھے 2 رکعت کے بعد، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور وہی آئی کہ قبلہ بدل دو، کعبے کی طرف منہ کرو، تو آپ وہاں سے اٹھے اور ادھر آئے، اور بقیہ 2 رکعتیں آپ نے یہاں، کچھ بعض علماء کہتے پہلے بیٹھ گئے پھر اٹھے، اور بقیہ 2 رکعتیں آپ نے پوری فرمائی۔ یہ اطلاع بعض جگہ عصر میں پہنچی، بعض جگہ مغرب میں، اور قباء والوں کو اگلے دن فجر میں پتہ چلا، اس لیے احادیث و آثار میں بظاہر اختلاف پایا جاتا ہے، یہ بنا پر بلوغ اطلاع ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تحویل قبلے کا حکم نماز ظہر میں پیش آیا ہے۔ 2 رکعت آپ پڑھا چکے تھے، قائد اول پر بیٹھے تھے، اور حکم آیا اور آپ اٹھے، اور 2 رکعت بقیہ آپ نے بیت اللہ کعبہ معلیٰ کی طرف پوری فرمائی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بارہا دیکھا ہم نے اٹھانا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف۔ شیخ القرآن مولانا پنجپیر کو کچھ اشکال یہاں ہوا ہے، اور بظاہر مناسب نہیں تھا ایسے اشکال، خود بخاری کی اصح حدیث موجود ہے کہ یہی مطلب ہے اس کا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بارہا دیکھا ہم نے، یہ قاعدہ ہے کہ مضارع پر جب حرف قد داخل ہو جائے تو اس سے استمرار بن جاتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بارہا دیکھا ہم نے اٹھانا آپ کا چہرے کو آسمان کی طرف، انتظار وحی ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ پسند فرماتے ہیں۔ پس ابگروتا اگر قبلی طرف سے تیڑی رکھوکھے، سبحان اللہ، تو پختو کی پسند کے مسند کے دا خوان نہ کہیں لگا رجو تا چاول ہوئے، لگا چاول بھوج نہیں شرائے
کیسا کا پہنچو اکو بکو. بس ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فول وجهك شطر المسجد الحرام، بس موڑ دیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. مسجد حرام کی طرف ذرا بات غور سے سنو. جو لوگ مکہ میں ہیں وہ عین کعبہ کی طرف منہ کریں گے. اس کو کہتے ہیں اصابت العین. کیا کہتے ہیں؟ عین کعبے کی طرف. وہ اگر اس طرف پڑھے نماز نہیں ہوگی. لیکن جو دور لوگ ہیں جیسے پاکستان، ہندوستان، افغانستان، پورا جہان، تو وہ اس سمت کی طرف منہ کریں گے جس سمت میں کعبہ ہے. پختانہ بھائی مخمد کعبے شریفی بلور کو اللہ دا کعبے شریفیہ چکم طرف تدا آنخواہ میں وقت ہے، اسی کو شطر کہتے ہیں. بس موڑ دیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہوں گے، فولوا وجوہکم شطرا، بس پھیر دو اپنے چہروں کو اس طرف. یعنی یہ ابدی حکم ہے، یہ القدس کی طرح عارضی اور عبوری نہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتابیں دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ یہ برحق فیصلہ ہے رب کے ہاں سے. اللہ تعالیٰ کی حکمت نزول وحی میں یہ شامل ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، نہیں اللہ بے خبر ان کے اعمال سے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اہل کتاب تو بڑا شور کرتے تھے، کبھی ایک قبلہ کبھی دوسرا قبلہ. مقصد شور کرنے سے توجہ ہٹا دی کہ معجزات جان کر لوگ ایمان نہ لائے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ نے دکھایا ان لوگوں کو جن کو کتابیں دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، نہیں اتباع کریں گے آپ کے قبلے کی. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، نہ آپ اتباع کرنے والے ان کے قبلے کی. کیونکہ یہ مسئلہ انفرادی نہیں ہے، یہ وحی الہی کا مسئلہ ہے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ بعض ان کے تابع ہے بعض کے قبلے کے. چنانچہ یہود ایک سمت کی طرف تھے اور نصارہ دوسرے سمت کی طرف. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کیا ان کے خواہشات کی. استاد محترم مولانا ادریس میرٹھی جلالین میں کہتے تھے، اگر آپ نے پرواہ کیا، ارے نبی کیا اتباع کرے گا، پرواہ بھی نہیں کرنا ہے. پردو خبر تسلامیت اور غدا سے ہو یا غدا سے ہو دل گزاری پرواہ مکولا غلط و خبر. کسی اور کام میں لگو ہوئے کونے والے آگے بیٹھ کے ان کو کیسے سیدھے کیا ہے؟ ان کے لیے تو باقاعدہ لاٹھی بردار چاہیے. اتنے لاٹھی بردار کہاں سے لاؤں؟ ہوئی گی نا غریبانہ بس سبق بکار خراب تھا. اور اگر آپ دکھائیں ان لوگوں کو جن کو کتابیں دی گئی ہر طرح معجزہ نشانی، نہیں اتباع کریں گے آپ کے قبلے کی، اور نہ آپ اتباع کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ بعض ان کے اتباع کر سکتے ہیں بعضوں کے قبلے کے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پرواہ بھی کی ان کی خواہشات کی. احوا، اہل الہوا کہتے ہیں بدعتی ہو. لا تصح الصلاة خلف اہل الہوا. فتح القدیر امامت، باہر امامت، نہر امامت، تبیین امامت، ہندیہ امامت، بزازیہ امامت، تمام معتبرات ہمارے بدعتیوں کا ذکر اہل الہوا سے کرتے ہیں. خواہش پرست، خواہش پرست. اور اگر آپ پرواہ بھی کریں ان خواہش پرستوں کی، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آگے آپ کو علم نبوت، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہوں گے. یہ بہت اچھا ترجمہ کرتا ہے. آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا. نبی کے بارے میں جب الفاظ ہو تو ان کو حکمت اور تدبر سے مترجم کرنا پڑتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب،
اور وہ لوگ جن کو ہم دے چکے ہیں کتاب یعرفونہ، وہ جانتے اس پیغمبر کو کما یعرفون ابناہم، جیسے جانتے اپنے بیٹوں کو۔ آدمی کو بڑا یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ جس بیٹے کو دیکھتا ہے اس کو کہتے ہیں تو میرا بیٹا نہیں۔ حافظ قرآن ہے، پکا نمازی ہے، مدینے کے ماحول میں ہے، اور ان کے ہاں ایک ماتم بچھا ہوا ہے۔ میں وہاں گیا، ان سے تعلق ہے، میں نے اس کو بلایا، پہلے حرم شریف بلایا، پھر خیال ہوا کہ یہ جگہ مناسب نہیں، پھر اس کو ہوٹل لے گیا، اور اس کو میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اکو بکو اتنی باتیں کی، میں ایک بات بھی ڈھنگ، میں نے کہا بات سنو، جب خاتون نکاح میں ہو تو نکاح کی وجہ سے بچہ ثابت النسب ہوگا، اور پیغمبر کہتے الولد للفراش وللآہر الحجر، اگر واقعی کسی نے کوئی نامناسب فعل کیا تو وہ سنسار ہونے کا قابل ہے، وہ بچوں کا باپ بننے کا قابل نہیں ہے۔ بڑے طریقے سے میں نے اس کو سمجھایا، اور پھر رونے لگا اور معافی مانگنے لگا، اور الحمدللہ وہ گھر تباہ ہونے سے بچ گیا۔ بہت ہی تکلیف دہ ماحول ہو جاتا ہے۔ علماء دین کا بڑا منصب ہے۔ 3 افراد معاشرے میں ایسے ہیں جو دوسروں کے غم اور درد میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ایک عالم دین، دوسرا صحیح حلال خور دیانتدار تھانہ دار، اور تیسرا قوم کا درد اور غم رکھنے والا ڈاکٹر۔ وہ سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ کن کن بیماریوں میں مبتلا ہے۔ توبہ! یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ ہمارے فقہاء نے نسب ثابت کرنے کے لیے کہ ایک آدمی کئی دور ملک میں ہے اور اس کے اپنے وطن میں بچے ہو رہے اور آیا ہے ہی نہیں، تو چٹپٹا آدمی جو نا شریعت جانے وہ تو کہے گا کہ یہ غلط ہے، لیکن شریعت ایسی کمزور باتیں نہیں کرتی۔ نور الانوار میں لکھا ہے کہ ممکن ہے ولی با کرامت ہو، رات کو اڑ کے آیا ہو، اپنی بیوی سے غوطہ غوط کر کے صبح پھر گیا، تو اس کو ولی با کرامت بنا لیا، لیکن نسب ثابت کرنا ضروری ہے۔ کسی کو بے نسب چھوڑنا آسان کام نہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہر مولوی بیان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک جنگجو عورت تھی، اور وہ کبھی کبھی لڑنے آتی تھی۔ درمیان میں اس کو کوئی مشکل پیش آئی، مجھ سے پوچھے بغیر طالب علموں سے قرآن خوانی کرائی، خدا نے وہ مشکل اس کی دور کر دی، اور وہ گرویدہ ہو گئی ادارے کی۔ تو ایک دن اس زمانے میں دفتر کے سامنے درس حدیث ہوتا تھا، دارالحدیث نہیں بنا تھا، طالب علم بیٹھے تھے، یہ آ گئی 2-3 بڑے بڑے بکرے لے کے، السلام علیکم مولانا صاحب، میں آپ کی بہن پڑوسن، یہ طالب علموں کے لیے لے کے آئی 3-4 بکرے، بڑے خوبصورت، قربانی کی طرح، اور بھی لے کے آؤں گی۔ میں نے کہا کس خوشی میں؟ کہ آپ کا بہنوں ہی آ گیا نا 14 سال بعد۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ میرا میاں۔ میں نے کہا 14 سال میں نہیں آئے گا؟ نہیں آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ 11-12 بچے کہاں سے آئے؟ یہ آپ کی دعا کی برکت سے۔ طالب علم ہنس پڑے، استاد دعا گانے بجی بجی بے خاون میں بچی رہو بس۔ توبہ! جب وہ چلی گئی، بکرے وکرے یہاں چھوڑ دیے، میں نے دورے والوں سے پوچھا کہ حکم کیا ہے اس کا؟ جو سمجھدار لڑکے تھے انہوں نے کہا بچے ثابت النسب ہے، نکاح قائم ہے۔ تو یہی تو بخاری کی حدیث میں آپ نے کہا
سعد ابن ابی وقاص نے جو اپنے زانی بھائی کے لیے بچہ پکڑنا چاہا، آپ نے کہا رہنے دو، زنا سے تھوڑا بچے ثابت ہوتے ہیں، تیرا بھائی زندہ ہوتا تو اس کو رجم کر دیتے، لیکن بچہ جس کے ہاں پیدا ہوا ہے ملک یمین یا ملک نکاح میں ان کا ہو۔ تو جن طلباء نے مسئلہ صحیح بیان کیا ان کو انعام دیا، اور بقیہ کو کہا کہ آپ دوبارہ پڑھیں۔ بنگالی کا درس معلوم ہے نا، فوراً کئی دورہ حدیث کر لے گا، بھلے مولانا اسفندیار صاحب کے ہاں کہیں بھی ہو، فوراً دورہ، پھر اگلے سال سابعہ، پھر اگلے سال سادسہ، اب تو ختم ہو گئے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، تو ان کو کانچے میں چھپے ہوئے ہوں گے ورنہ آ نہیں سکتے۔ اخیر میں پھر سادسہ، رابعہ، اولا، تو اس طرح ایک لڑکا تھا جو پیچھے جا رہا تھا، تو اس کے باپ نے اس کی ماں کو کہا کہ وہ لڑکا واپس آ رہا ہے، تو بھی اپنا خیال رکھ۔ چلنے لگا ہے وہ دورے سے سابعہ، سادسہ اور خان بس تک اکوٹا روانی ہوئی۔ کبھی بھی آگے نہ بڑھے جب تک کہ مضبوط سبق نہ پڑھے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو عبد الغفور ہزاروی سے شکست ہوئی، سیدھے دارالعلوم دیوبند دوبارہ گئے، انہوں نے ڈابیل بھیجا اور 2-3 سال گزار کر کے آئے، پھر الی الموت شیخ کو کبھی پسپائی نہیں ہوئی۔ علم کے ساتھ بھی کوئی اکو بکو کرتا ہے کہ جی جلدی ہو جائے، کس بات کی جلدی؟ مرنا ہے کیا؟ کہ گاڑی کے نیچے ہونا ہے؟ کہ آگ میں جھلسنا ہے؟ کب سمندر میں ڈوبنا ہے؟ جلدی کس چیز کی؟ کون سا تجھے قضا کا عہدہ مل رہا ہے کہ جلدی مل جائے؟ نہ، آرام تسلی سے علم پڑھے۔ مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ جو ہمارا فریق مخالف ہے روافض، ان کے یہاں 22 سالہ کورس ہے، یہ حنفی فقہ مکمل پڑھتے ہیں، بخاری ترمذی ساری کتابیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اعتراض اس پہ کریں گے تو کیسے نہیں پڑھیں گے، اپنا نصاب علیحدہ ہے۔ 22 سالہ نصاب ہے روافض کا، قم میں، تہران میں۔ توبہ! اور ماشاء اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے وفاق کو، ہر سال 2-3 سال کاٹ رہا ہے۔ اور وہ مشہور قصہ ہے نا کہ ایک بڑے میاں کا پاجامہ سل گیا تھا، تو اس نے کہا یہ تو بہت لمبا ہے، تو گھر والی کو کہا ٹائم ملے تو اس پاجامے کے 5 کاٹے اور اس کو ٹھیک کر دیں۔ پھر خیال آیا کہ بڑی بوڑھیا ہے، اس کو کہاں موقع ملے گا، بڑی بھاوج کو کہا، پھر کہا کہ اس پر سارے گھر کا بوجھ ہے، بڑی لڑکی کو کہا، پھر چھوٹی کو کہا، چلا گیا بڑے میاں۔ اب جب بڑی اماں کو موقع ملا اس نے 5 کاٹے اور پھر سیے، پھر باوج کو موقع مل گیا اس نے بھی کاٹے اور دوبارہ سی لیے۔ بیٹی بڑی چوٹی نے شام کو جب بڑے ابا آ گئے تو اس کی شلوار سے جانگیاں بنی ہوئی، تمہارا اڑ کے ہونے شو تھوڑے منگا میں فاقم دا کار شروع کرا۔ اللہ تعالیٰ جو استقامت و ہدایت نصیب کی، اور جب تک مولانا زندہ تھے میں بھی اجلاسوں میں جاتا تھا، کچھ کوشش کرتا تھا، کوئی شک نہیں، بات مانتے ہیں لیکن ہمیں موقع نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے، یہاں پورا نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ لوگ جن کو کتابیں دی گئی وہ جانتے ہیں پیغمبر کو جیسے جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اللہ! وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، چھپاتے ہیں حق، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ خوب جانتے ہیں، وہ حق چھپاتے ہیں۔ وہ انہیں پتہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ رات کی آخری نماز وتر پڑھو، ان کو پتہ ہے کہ فقہ حنفی میں وتروں کے بعد نفل کا کوئی ذکر تک نہیں ہے، لیکن حق دبانے اور چھپانے کی بیماری ہو گئی۔ عوام کے سامنے نہیں کہہ سکتے کہ ہاں وتر رات کی آخری نماز ہے، آپ نے 20 رکعت تراویح با جماعت پڑھی ہے، پوری رات کی عبادت ہو چکی ہے، کیوں نہیں کہہ سکتے آپ؟ حدیث رسول کی موجود ہے، اور جو حدیث کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اس کو متفرد کہتے ہیں۔ شرم اور حیا ایک طرف کی گئی، کتنے بڑے عنوانات ہیں کہ فقہ حنفی میں نام و نشان نہیں بعد الوتر نفل، تو فقہ حنفی کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اس لیے کہ ناپسندیدہ ہے، صحیح حدیث کے خلاف ہے۔
لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ تراویح 20 رکعت، 8 رکعت قیام اللیل، 12 رکعت تہجد ملا کر 20 بنی، اور اس کے بعد وطر با جماعت اس لیے پڑھائے جاتے ہیں 11 مہینے کوئی وطر با جماعت نہیں پڑھ سکتا تاکہ لوگ رات کی عبادت سے یعنی نفل سے فارغ ہو جائے. خارشی قسم کے لوگ پھر پڑھتے ہیں. یہ تو ایسا ہے جس طرح ایک دفعہ جماعت میں نماز پڑھو پھر دوبارہ آپ نہیں پڑھو. خدا تعالیٰ کا قہر و عذاب ہے. اور ایک گروہ انہی میں سے مسلسل چھپا رہا ہے حق، وہم یعلمون، اور یہ علماء ہیں جانتے ہیں کہ مسئلہ صحیح ہے. یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم نہیں کہہ سکتے، اس نے کہہ دیا مسئلہ یہی ہے. والحمدللہ علی ھذا. میں نے ان کی تسلی کے لیے احسن الذکر 22 سال پہلے لکھی اور شائع ہو گئی. آج تک اس کے رد میں یہ 2 سطر نہیں لکھ سکے، لکھ ہی نہیں سکتے. مجال ہے. جن جن باتوں میں ان کو جرأت نہیں تھی میں نے جرأت ان میں ڈالی. دارالعلوم کراچی سے ایک دفعہ رمضان میں ٹیلی فون آیا کہ ہم دارالفتہ سے بول رہے ہیں، ایک استفتاء آیا ہے کہ آپ وطروں کے بعد نفل کو منع کرتے ہیں. میں نے کہا حدیث میں منع ہے نا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا. میں نے کہا آپ اس کا ترجمہ کریں. جب ترجمہ کیا کہ رات کی آخری نماز وطر پڑھا کرو، تو میں نے کہا جب وطروں کے بعد نفل پڑے گا تو آخری نماز نفل ہو گئی. تو نبی نے وطر کا کہا تھا اور انہوں نے نفل آخری بنائی، اس لیے اس پر اجر نہیں ملے گا. اجر اتباع پہ ملتا ہے، مخالفت پہ اجر نہیں ملتا. کہتے ہیں کسی نے کہا ہے، میں نے کہا ہے کاش کہ تمہیں علم اور مطالعہ کا موقع ہوگا. میں نے کہا فیض الباری دوسری جلد نکالو. نکالی. میں نے کہا 420 صفحے پہ دیکھو شاہ صاحب کیا کہتے ہیں. شاہ صاحب کہتے ہیں رات کے شروع میں پڑھو 8 رکعت قیام اللیل ہے، اخیر میں پڑھو 12 رکعت تہجد ہے، دونوں ملا کے رمضان میں پڑھو تراویح ہے، اور اس کے اخیر میں وطر پڑھو، کیونکہ رمضان شریف میں تراویح اور وطر کے بعد رات کو کوئی قیام اللیل تہجد مزید ثابت نہیں ہے، وہ تو ہو چکی ہے. میں نے کہا آنکھیں کھولو، بعد میں نہ کہنا کہ نہیں ہے. کہنے لگا صاف لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ اور کیا لکھا ہے؟ محمد ابن نصر مروزی نے کیا لکھا ہے قیام اللیل تہجد میں کہ سلف صالحین رمضان شریف میں وطر پڑھنے کے بعد کسی قسم کے نفل پڑھنے کو منع فرما دو. تو میں نے کہا یہ سلف صالحین میں زرولی نہیں تھا، یہ جمہور علماء سلف ہے. اور ابو داؤد بزل جس کی شرح ہے 7ویں جلد بزل کی، اس میں مولانا خلیل احمد نے اس نسخے کا حوالہ دیا. قال الحسن كانت السلف يمنعون التطوع بعد ما اوتر. سلف صالحین وطروں کے بعد نفل منع کر دیتے، مت پڑھو. دئی بانے ٹول دنیا تنگ اچھی خوف اگشتی دگی جڑ بچو دھو سے خبر یہ اگشتی بالکل دیش کالو نظر بیانوں مت اچھا سونے میں انعام و اکرام دماغ کڑے الحمدللہ. اور سو خلق سے شعر ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ. ایک دفعہ میں نے اعلان کیا کوئی پڑھ لیا یہ ازل میں صرف ہوئی وطر رات کی آخری نماز، بس وطر کے بعد دعا و بات سنو اور جاؤ سیدھے اپنے گھر. لوگوں کا تاب نہیں لا سکتے. لوگ ہم سے دین سیکھنے آتے ہیں مسجد، وہ لڑنے نہیں آتے، کبھی بھی لڑنے نہیں. وہ غریب تو ہم پر اعتماد کر کے یہ ہمارے دینی رہنما ہے. آپ رہنمائی غلط کر رہے جو ان کو کہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں. منع ہے، آپ جیسے بدعقل کو معلوم نہیں، منع ہو چکا ہے. فائدے سے سوچتے کہ وہ تفصیل کر لیتے وہ دارالعلوم دیوبند کے نئے نئے جو ہے نا اپ ٹو ڈیٹ فتوے نکلتے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سا دیوبند ہے، مقبوضہ ہے یا وہ موروثہ ہے، ایک وقف ہے اور ایک قبضہ ہے. پوری تحقیق بہترین کی کہ صحیح حدیث میں ہے کہ رات کو وطر اخیر میں پڑھو، اس لیے جتنے نوافل ہو وطر سے پہلے پڑھ لیے جائے، لیکن اخیر میں پھر اس اپنے والے پر پورا موتا باغی بیا متیاز ہو کے. لیکن اگر کوئی پڑھے تو ہم منع، تو کون ہوتا ہے منع کرنے نہ کرنے
تم سے انہوں نے حدیث فقہ پوچھی ہے، حدیث میں رسول نے منع کیا، فقہ میں ائمہ نے منع کیا ہے کہ وطروں کے بعد نفل پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے. ناپسندیدہ چیز پر اجر نہیں ہوتا، اجر ہمیشہ پسندیدہ عمل پر ہوتا ہے. ناپسندیدہ کو تو مکروہ کہتے ہیں. مکروہ تو حرام کی قسم ہے. ہر سے خلق بل کر دا کرکڑے پسر اور کونا نہ پوچھی، واضح مسئلہ ہے بالکل کھلم کھلا. لیکن یہ مشکلات کے شکار ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ہماری بھی. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ایک جماعت ان میں ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کہ وہ حق چھپاتے ہیں. دیکھو ایسے لوگ تھے نا، پہلے ان کا ذکر ہوا کہ وہ خوب جانتے ہیں، پھر فرمایا بتاتے نہیں ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں. یا خدا ہے الحق من ربک، حق تو تیرے رب کے ہاں سے ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس مت بنیے شک کرنے والوں میں سے. اللہ نے آپ کو حق کی جگہ پہنچایا. خدا کا شکر بجا لائے کہ جن مسائل کی طرف بڑوں بڑوں کی رسائی نہیں ہے وہ آپ کو ابتدائی اسباق میں نصیب ہوتا ہے، ورنہ عمر بھر ایسے ہی جہالت میں غوطے کھاتے ہیں. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کا ایک سمت ہے، اس طرف وہ منہ موڑتے ہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس آگے بڑھے نیکیوں میں. یہ جو آپ کو قبلہ ابراہیمی کہا یہ بہت بہترین ہے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوں گے لے آئے گا اللہ تم سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ شرق میں بھی اور غرب میں بھی، شمال میں بھی اور جنوب میں بھی. فقہاء کہتے ہیں مسجد زمین سے لے کے آسمان تک مسجد ہے. عنان السماء، کوئی مسجد میں ڈال. اس لیے مسجد پر مسجد کے مصالح کے خلاف کوئی چیز نہیں بن سکتی. اور سب کو ایک حکم ہے کہ کعبے کی طرف منہ کرو، جس سمت میں کعبہ ہے اس طرف منہ کرو. اس کی حکمت کیا ہے کہ سارا جہان ایک طرف منہ کرے. یہ اس اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن مسلمان سارے کے سارے اللہ کے حضور کھڑے ہوں. کیسے؟ تفصیل بخاری میں تفصیل اس میں اس وقت نہیں کر سکتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس موڑ دے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ برحق ہے تیرے رب کے ہاں سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ بے خبر تمہارے اعمال سے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلے پس موڑ دے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، جہاں کہیں ہوں گے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، موڑ دو اپنے چہروں کو اس طرف. یہ بار بار کیوں؟ منفرد کا بھی یہی حکم ہے، سفر میں بھی یہی حکم ہے، حضر میں بھی یہ حکم ہے، صحت مند کے لیے بھی یہ حکم ہے، بیمار کے لیے بھی یہ حکم ہے. اس لیے تعدد پیدا ہو گئے، تاکید در تاکید. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہوں گے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، موڑ دو اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ظالم ہیں ان میں وہ اب بھی باتیں کریں. مسئلہ بالکل واضح ہے، دلائل پوری ہے، فقہ بھرا ہوا ہے، یہ اب بھی باتیں کرتا ہے. ظالم ہے نا، یہ ظالم کہیں کا، شرائع اور ادلہ کو ناکافی سمجھنے والا ظالم، بے انصاف. فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو. ولأتم نعمتی علیکم، اور تاکہ پورا کر دوں اپنی نعمتیں تم پر. ولعلکم تہتدون، اور تم کو ہدایت پر رہنا ہے. ہدایت صحیح مسئلے کو کہتے ہیں. آیات میں عجیب ارشاد ہوا
کہ جو حق پر ڈٹے گا اس پر احسانات آئیں گے، جو حق کو لوگوں کے دباؤ میں چھوڑے گا وہ انعام سے محروم ہو جائے گا۔ یہ ہم نے آپ کو پہلے کعبہ پھر القدس اور اب پھر ہمیشہ کے لیے کعبے کا حکم اس لیے دیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے بھیج دیا ہم نے تم میں رسول تم میں۔ اور اس کے لیے تو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ تو جس طرح ایک فضیلت تمام فضائل سے بڑھ کر تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے، اس طرح ایک فضیلت تمہیں یہ بھی ملی کہ تم نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، اور یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے قبلہ ابراہیمی جو دائمی قبلہ ہے اس کی طرف رہو۔ جیسے ہم نے بھیجا تم میں رسول تم میں، یتلو علیکم آیاتنا، پڑھتے ہیں وہ تم پر ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھاتے ہیں تم کو قرآن و سنت، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور بتاتے ہیں تم کو وہ علوم جو تم نہیں جانتے تھے۔ بس طلبہ کہتے ہیں یار یہ مسائل ہم نے نہیں سنا، قرآن کا آنکھیں کھولو ذرا، قرآن یہی تو کہتا ہے کہ جو تمہیں معلوم نہیں تھا وہ آج معلوم ہو رہا ہے۔ تو قرآن شریف کو تو ذرا غور سے پڑھو۔ صحابہ کو کہتے ہیں، تابعین کو، پوری امت کو، کہ اس قرآن کی برکت سے تمہیں وہ علوم مل رہے ہیں جو پہلے حاصل نہیں تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد کرو مجھے میں بھی یاد کر دوں گا تمہیں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، شکر کرو میرا اور ناشکری نہ کرو۔ یہاں کفران سے مراد کفر النعم ہے، ایک کفران ہے بمعنی مخرج عن النعمہ وہ مراد ہے، اور ایک کفران بمعنی مخرج عن الملہ وہ مراد نہیں ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں ذکر حق ہمچو نماز فرض دان، اللہ اللہ کرنے کو بھی ایک فریضہ سمجھو، کسی دن بیٹھ کر کے اللہ 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 ہے تو یہ جہان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے، اللہ اللہ ایج شیرین استنام، شیر و شکر می شود جہنم تمام۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ پسندیدہ ذکر وہ آہستہ ہے، خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی۔ حنفیہ کتب میں، فتاوی میں، امام اعظم کی عبارات و اقوال میں ذکر بالجہر یا دعا بالجہر تعلیماً احیاناً، لیکن دائماً آہستہ ہونا چاہیے۔ پنجاب کے ایک عالم دین نے ذکر بالجہر پر کتاب لکھی، مجھے بھیجی، میں نے خط لکھا یہ کتاب ذکر بالجہر پر نہیں، یہ فقہائے احناف کے خلاف بغاوت ہے۔ توبہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ایک پیر صاحب ایک عالم ہے، بہت بڑے محدث ہے، مفسر ہے، لیکن بس وہ پیر ہونے پہ بہت خوش ہے۔ تو مجھے ایک دن کہتے ہیں، وہ عشاء کے بعد ہمارا درس ہوتا ہے نا، مسائل کا دعا ہوتی ہے، داتکم حلقہ کائے، داتکم ذکر کائے، داتکم حلقہ کائے، مائزاغ حلقہ کو ہم کم چو قرآن کے نازل شوی، یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، دایات چو نازل شو، چشتی و نقش بندی و قادری و سروردی، نمور داغا داغا نلا بار نور آگئی سام غصہ شو گا۔ میں تمہا دا چشتیانو و نقش بندیانو پر بن کے خیر خودے دیتا زتا تا نصیحت کم چو دا دجل پریدا دی بناوٹ اور جال سازائی نے بار رو جا تو کم ذکر کائے، تو کم ذکر کائے خوچی سم اور سور شو مت ندا سے غلو شو توبہ بھی دی، میں بیا توبہ واسدہ لگا گا
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس آیت میں آپ مجھے دکھا دیں گے کہ نقشبندیوں کے طریقے پر ذکر کریں؟ کیوں وہ پیغمبر کے ساتھ نبوت میں شریک ہے کیا؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حنفی طرز پہ ذکر کریں. کیوں؟ صحابہ و تابعین نے پورا دین محفوظ فرمایا. تو کو ذکر کا ہے حضرت کو محلقہ کا ہے مہزار حلقہ کو چھ سورہ احزاب کے خدے وئی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مسلمانانو ذکر ډیر کوئ. دا نه دی ویل چې نقش بندیانو پسې ګرځئ، چشتیانو سروردیانو قادریانو دته ګوره په سارا شپې ته ګوره بیا څه غله رنګ یو چې سم تکشینو زیات شو. ما دا آیات نازل شو دا خلقونه ته چې دغه لمن نه نیولې او پس روان شوی. فاذکرونی اذکرکم، یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کر دوں گا. دیکھ تو پیرانو سکار دے تو پیرانو سے پلار ٹھیکا دس ٹھیک ہے. اگر کسی کو کسی اہل حق متبع سنت پیر سے تعلق ہے اللہ مبارک کرے، ہم اس کو منع نہیں کرتے، لیکن یہ پابندی لگانا کہ ہر ذکر کے لیے اور عمل کے لیے پیر چاہیے، شاید اس قدر غلطی 1400 سال میں نہ ہوئی ہو جو یہ شخص کر رہا ہے. ذکر ہوتا تو سب غصہ شو داتکم ذکر کا ہے، داتکم ذکر کا ہے مائزاغ ذکر کم کیا احزاب کے نازل لے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. میں دایات نازل دو سروردی قادری چشتی او دا سمره بزرگان چې دیلا دنیا ته تشریف نور اوړه یار داس به وایو کنه هغه ترخه ټکه به بیا بیا نه وایو. دارو انجیکشن یو زندگی بیا بیا نه لگی. مطلب یہ کہ یہ بزرگان دین سورج اور چاند ستارے ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر تم نماز نہ پڑھو، ہم سے پوچھے بغیر ذکر مت کرو. ہاں ان بزرگوں کی مشق اور تجربے سے آسانیاں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. الحمدللہ ہمارا ان سے بھی مضبوط تعلق ہے. ایک بدعتی مجھے کہتے ہیں پیرانی پیر کو تو نہیں مانتے. میں کون ہے پیرانی پیر ہے؟ کہ غوث اعظم صاحب. میں وہ کون ہے؟ غوث اعظم کا کیا مطلب ہے؟ میں شیخ عبد القادر جیلانی. کب پیدا ہوا ہے؟ یہ مٹے نے میں رونی ہوں میں دس دام مخت نہ ہوا تمہارا عقل ہے. میں کہنے کا 470 میں پیدا ہوئے، 561 میں بغداد میں فوت ہوئے. 49 اولادیں ہوئی ہے، 25 زندگی میں مری ہے، 24 12 بیٹے 12 بیٹیاں حیات تھی. شیخ نے کن علماء سے پڑھا میں بتاتا ہوں، شیخ سے کن دنیا نے پڑھا میں بتاتا ہوں. شیخ کی کتنی کتابیں تپسک ہوئے گئے تھے بدعتی بچیا تاؤ خالی 11ویں شریف 11ویں شریف 11ویں شریف بطن شریف بلا خیٹا شریف. ہم بزرگان دین کا نام بھی روشن کرتے ہیں، ان کا مقام بھی بلند رکھتے ہیں، اور وہ بلند تھے کوئی شک ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاص عمل کی وجہ سے، مضبوط اعتقاد کی وجہ سے، خواہ وہ معین الدین چشتی ہو سرچشمہ رشد و ہدایت، یا شہاب الدین سروردی ہو منبع علوم و اعمال، یا خواجہ نقش بند ہو خیر اور ارشاد کا گنجینہ، اور پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی تو ماشاء اللہ واعظا فرقکا درسا فحقکا افتا فدقکا. واعظ فرماتے تھے تو جہان روتا تھا، درس دیتے تھے تو ہر مسئلے کی تحقیق، اور فتویٰ لکھتے تھے تو دلیل کی بھی دلیل. ابو بکر تابکی کی کتاب النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ، جلد 3 جز 6 صفحہ 142. اور شان ورشا محدث العصر امام الزمان آیت من آیات اللہ والفقی علی الاطلاق کہتے فکرامات الشیخ عبد القادر کا قطر الامطار
موسلادھار بارش کی طرح حضرت کی کرامتیں تھیں. اور وہ 11 سال بعد جو برات نکلی اور کشتی نکلی، حضرت فرماتے ہیں یہ کرامتاً محال نہیں ہے. وَبِالْأَسَفِ لَمْ يَتَّصِلْ إِلَيْنَا بِنَقْلٍ صَحِيحٍ، یہ صحیح واقعہ میں ہمیں نہیں پہنچا ہے، غلط روایت ہے، تاریخی نقوص ہے. ایک اور بڑے محدث نے شرح ترمذی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے معروف کتابوں کے بارے میں کچھ جملے کہے ہیں جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. شیخ عبد القادر بہت بھاری برادری ہے. لا تکم ذکر کا ہے، تکم ذکر کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. دیکھو آدمی دعا مانگتا ہے تو یہ تو ابدیت ہے، ہم تو مانگیں گے، اب وہ دے یا اس کے بدلے میں مصیبت ڈالے. ابھی جب میں آ رہا تھا اس وقت کوئی ایسا عارضہ پیش آیا کہ ہمارے خادمین غریب بہت پریشان ہو گئے کہ شاید آج چھٹی ہو. میں نے انہیں تسلی دی کہ بس وہ عارضہ گزر گیا، بس میں وضو کر کے کپڑے بدل کے جا رہا ہوں. یہ اللہ کا خاص احسان ہے، ایک لمحے میں چٹان اور ایک لمحے میں سیر. اسی کو تو مخلوق کہتے ہیں نا، حادث، تغیر، تبدل. اے ایمان والو مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. پہلے اس پر کلام ہوا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اس لیے حدیث شریف میں کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ تیری دعا قبول نہیں ہوئی. دعا 3 طرح قبول ہوتی ہے، یا تو بہت قیمتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ذخیرہ آخرت بناؤ، وہاں اس کو بہت ضرورت ہوگی. اور یا کوئی بڑی بلا مصیبت آنے والی ہوتی کہ اس دعا سے ٹال دو. تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ ملا. جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا. یہ عنایت مراد نہیں ہے، عنایت خداوندی. جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے. الحمدللہ. جو کہے گا میری دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کو قبولیت بار بار نظر آئے گی، اور جو کہے گا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، غزالی نے احیاء میں لکھا ہے وہ مردود الدعوات ہوگا. مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں بیٹھتے ہی دعا کرو، تھوڑی دیر بعد پھر دعا کرو، پیر صاحب اٹھنے لگے پھر دعا کرو، طالب علم ہر وقت دعائیں مانگو کہ اللہ علماء طلماء اور اسلام سے دشمنوں کے ناروا حملے واپس کر لے. آپ کو کیا پتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے ہمارا اور آپ کے خلاف. وہی تجرم یو اللہ خبر دے دنیا گئی علم پہ صلاح خبرہما. خدا کا شکر ہے کہ آج تبلیغی خاموش ہے، یا رب اس کو خاموش فرماؤ. غلے شوئے دے یا کوئی ہیٹا خراب ہے یا نہ چھوڑا سے. اے ایمان والو مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. یہ نہیں کہ ویسے بھی دعا مانگے پر اوپر دیکھتے رہو کب آ رہو، آرام سے رہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ اکبر. کہتے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ کئی سفر پر جا رہے تھے، سواری پھسل گئی، حضرت صاحب بھی گر گئے، بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو حضرت لقمان کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی حکمت ہے. بیٹے نے کہا ٹانگ میری ٹوٹی نا، تیری تو نہیں ٹوٹی. یہ بعض بیٹے بھی عجیب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی تپلار وے گا نا کہ اوپر آ کر جی منگی نا.
نا زه ورته وایي تی په ایمان وایه چې منګې تا ته نږدې دی او ما ته نږدې دا دام زوی دغه نښې د قیامت نه دي نور څه دي چې د پلار وینا په زوی تاثیر نه کا او هسې چارې له ناصحه څرګندېږي چې د شرمه هېڅ غلی او کاسیر نه کا شروع شو خدای خیر وکړي چنانچہ اگلے دن لوگ شور کرتے ہوئے روتے ہوئے آئے اور حضرت لقمان کے بارے میں پوچھتے رہے. انہوں نے کہا ان کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی, واپس آ گئے. انہوں نے کہا جس شہر میں آپ کو جانا تھا رات کو زلزلے سے پورا شہر غرق ہوا ہے. تو دیکھو ٹانگ ٹوٹی لیکن تباہی سے بچ گئے. عوام کہتے ہیں اس میں بھی خیر ہوگی. یہ معتزلہ کا مذہب ہے. اہل سنت کے نزدیک خیر و شر دونوں اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں. آپ کہیں اس میں بھی خدا کی حکمت ہو. آئی سمجھ. وَفَعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ. لیکن یہ کہنا کہ ہر کام میں آپ کا اس میں بھی خیر ہے, اس میں خیر نہیں ہے. خیر تو اللہ ہی پیدا فرماتے ہیں, پسند کرتے ہیں, لیکن شر کا خالق و قادر بھی وہی ذات ہے. مصطلحات, زبان کا استعمال, دینی اصطلاحات, یہ عالمی دین کا فریضہ ہے. اگر آپ بھی عوامی طرز کے ہو تو اتنے پڑھنے کا کیا فائدہ تھا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. مت کہو ان لوگوں سے جو مارے جاتے ہیں رائے خدا میں کہ وہ مردے ہیں. بل احیاء, وہ تو زندے ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تم نہیں سمجھتے. کیونکہ سب سے بڑا صبر کا موقع مجاہد کو غزہ میں پیش آتا ہے جب اسے جان دینی ہوتی ہے. اور ظاہر دنیا کے تمام ہوس, خواہشات, اولاد, اقربا, اعزاء, وہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور وہ روانہ ہو جاتا ہے. حق تعالیٰ نے اس کا بڑا اعزاز کیا, فرمایا کہ اس کو میں نہ ختم ہونے والی زندگی دوں گا. یہ حیات جو شہداء کو ہے عبارت النص سے ثابت ہے. اور انبیاء علیہ السلام ارفع حالا واعظم مرتبۃ من الشہداء والاولیاء. اس لیے دلالت النص سے ان کی حیات بھی ثابت ہے. اور اس میں احادیث تواتر کو پہنچ رہی. جلال سیوطی نے تواتر میں لکھا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. یہ تواتر کو پہنچ چکی ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہمارا ایمان پورے قرآن پر ہے. اموات غیر احیاء, دنیا کے اعتبار سے مر چکے ہیں, دنیا میں زندہ نہیں. تو وہاں کے قلصر رحیم یار خان آئے تھے, حیات الانبیاء پر دستخط لیتے تھے. میں نے ان کو کہا ان کو حیات الانبیاء کہ آپ پابند کر رہے ہیں, یہ بدعتی اور بریلوی ہونے والے ہیں. لاڑوں ورکے سے گپ کرتا پورتوں کا چلا. حضرت نے تسلیم کیا کہ یہ بات اچھی نہیں, احتیاط. میں نے کہا انبیاء حیات ہے فی البرزخ, فی القبور, فی الآخرت, اور انبیاء فوت ہو چکے ہیں عن الدنیا. دنیاوی حیات کی تعبیر میں نے حضرت شیخ سے گزارش کی, ناقابل فہم ہے. موت کے بعد دنیا کہاں ہے بھائی؟ اکوڑا خٹک کے باچا گل نے کتاب لکھی ہے زیارت القبور, اور حیات دنیاوی کا قول کیا ہے, لیکن مضان کمزور ہے. علامہ خالد محمود نے مقام حیات لکھا ہے, اور اللہ یار خان چکرالوی نے لکھا ہے تنبیہ الاغبیاء علی حیات الانبیاء. امام بیہقی نے لکھی, ملا علی قاری نے, محدث عبدری نے, سلف میں بہت سارے لوگوں نے, قرطبی نے التذکرہ فی احوال الموتى.
اس میں حیات کا قول کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت ہمارے دیوبند کے اکابر و اصاغر سب کے سب حیات الانبیاء پر متفق ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب تفسیر جواہر میں انک میت و انہم میتون کی تفسیر میں لکھتے ہیں باقی حیات الانبیاء اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آگے جو کچھ اس کے ساتھ لکھا ہے وہ سجاد بخاری نے اپنی طرف سے خیانت کی ہے، یہ شیخ کا مذہب نہیں ہے۔ اور مت کہو ان لوگوں کو جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ یہ مرے ہوئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندے ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ بھائی شہید کا جنازہ ہوتا ہے، شہید کی تدفین ہوتی ہے، شہید کی قبر بنتی ہے، شہید کی بیوی بیوہ ہو کر عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے، شہید کے بچوں کو یتیم کہا جائے گا۔ تو احکام دنیا تو پورے نافذ ہے، کیا مطلب ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھو؟ کہو ہی نہیں، کیونکہ حیات اس چند روزہ کا نام نہیں ہے، حیات اس نسبت مع اللہ کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ غور فرماؤ کتنی دنیا آئی اور گزر گئی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، آج بھی آپ امام بخاری، امام اعظم، اکابر دیوبند، علماء دہلی، حضرات اسانید عالیہ، ساتھ تفسیر، حدیث، فقہ، طبقات کے علماء، اولیاء، صلحاء، سب کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زندگی جاوید یافت ہر کے نیکو نامزیست، زندگی جاوید یافت ہر کے نیکو نامزیست، کز اکبش ذکر خیر زندہ کند نامرا۔ اور کبھی کہتے ہیں ہرگز نمیرت آن کے دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں، نہیں برسوں پہ کچھ مدار حیات، موت پر زندگی تمام نہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں مومن صالح اور مومن کامل جب مر جاتا ہے اس کی اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے، جس کو آپ اور ہم موت کہتے ہیں۔ صوفیاء کرام ان کو ولادت ثانیہ، ولادت حقیقیہ کہتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے العوارف کلابازی کا ملاحظہ ہو۔ اور مت کہو ان لوگوں کے بارے میں جو مارے جاتے اللہ کے راستے میں کہ وہ مر چکے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک طبقے نے حیات کے انکار میں غلو کیا ہے، لیکن ایک اور طبقہ بھی نکل آیا ہے، اور انہوں نے بھی اکو و بکو و سندر بکو احمد رضا خان کے بڑے اور باپ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مماتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے، میں کہتا ہوں یہ جو مردوں کو زندہ کہتے ہیں ان کے پیچھے ہوتی، یہ بھی تو داغی ہے، یہ بھی معیوب ہے۔ محقق الاسر کو میں نے کہا کہ دنیاوی حیات حضرت کس طرح، کہا مجھے بھی سمجھ نہیں آیا۔ تو حضرت نے اس پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے دفع شبہ، اور میری تائید کی 100%، اور کہا کہ میرے ایک عزیز نے جو اکثر علمی میادین میں سفر کرتے رہتے ہیں، انہوں نے آ کے اشکال کیا کہ دنیاوی حیات کا قول اہل حق کا نہایت کمزور ہے، بالکل بلا دلیل ہے، شرائط کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں آپ کو نبوت ملی، جس میں رسالت تکمیل کو پہنچی۔
یہ تمام زندگی جو آپ کو مرنے کے بعد اللہ نے قبر میں برزخ میں حیات نہ ختم ہونے والی دی ہے وہ بہتر ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے، میں نے ایک بہت بڑے پنجپیری محدث کو بھی کہا کہ آپ کہتے ہیں میں ممات کا قائل ہوں۔ یہ فتح الباری جلد 7 صفحہ 122 پر حافظ ابن حجر بخاری کے شراح میں اول درجے کا شارح ہے۔ وہ لکھتے ہیں اہل السنہ یثبتون حیات الانبیاء والمعتزلہ والخوارج ینکرون۔ میں نے کہا اہل سنت حیات الانبیاء کے قائل ہیں، آپ جو انکار کرتے کسی خروج و اعتزال کی نظر دق کسی پر مخ میں اڑتے میں دا فتح الباری جاؤ کو اے ڈالی بلانے دلی گئی۔ حافظ ابن حجر نے جو 852 میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے مکمل کی۔ تمام اکابر و اسلاف، ابن تیمیہ شیخ الاسلام کہتے ہیں جو مرنے کے بعد زندگی کا بالکل قائل نہیں ہے، جیسے وہ چتروڑی کہا کرتا تھا کہ ایک دفعہ جو تعلق روح اور جسم کا موت پر ٹوٹا قیامت سے پہلے دوبارہ نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں فمن قال بتجرد الارواح عن الاجساد، جو کہتے ہیں روح اور جسم کا کوئی تعلق نہیں، فہؤلاء کفار باجماع المسلمین۔ فتاوی ابن تیمیہ 40 جلدوں والا، جلد 4 صفحہ 183 تا 189۔ اور مت کہو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مرے ہوئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندے ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھتے ہیں۔ حیات الانبیاء کا منکر بے شعور ہے، بے شعور، لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور آزمائیں گے تم کو کچھ خوف سے اور بھوک سے۔ خوف کہتے ہیں جہاد مراد، جو سے مراد رمضان شریف کا روزہ اللہ خیر و عافیت سے پورا فرمائے۔ آئے آئے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور وہ جو کمی ہوتی ہے مال میں یعنی زکوٰۃ دی جاتی ہے، والانفس، اور جانوں کی، والثمرات، اور پھلوں کی۔ انفس چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، حق تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے جبکہ سب کچھ جانتے ہیں، میرے بندے کے دل کا ٹکڑا ثمرات القلب تم نے چھین لیا۔ اس نے کیا کہا استرجع وحمدک، انا للہ پڑھا اور آپ کا شکر بجانا ہے۔ فرمایا اس کو جنت میں ایک محل بنا اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو۔ الذین، وہ صابرین، اذا اصابتہم مصیبہ، جب آن پہنچتی ہے ان کو مصیبت، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے تو ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ بی بی زینب پیغمبر اسلام کی صاحبزادی، ان کا بچہ فوت ہو رہا تھا، حضرت کو کھلوایا، حضرت نے بھی کھلوایا۔ الا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى، اسی کا دیا ہوا اسی نے لے لیا۔ وکل شیء عنده الى اجل مسمى، بخاری مسلم۔ ہر چیز ایک وقت مقررہ تک ہوتی ہے۔ فلتحتسب ولتؤجر ولتصبر، بیٹی ثواب کی نیت سے صبر کرو، اجر ملے گا۔ اللہ اللہ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر نوازشیں ہیں رب کی اور رحمتیں۔ واولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اگر دیا گل ہو جائے نا، اچانک بجلی چلی جاتی ہے تو آپ کہیں انا للہ، کیوں؟ آپ کو اجر ملے گا، تکلیف پہنچی۔ جوتا پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، آپ کہیں انا للہ، اللہ اس کا بھی اجر دے۔ کانٹا چبھ گیا، صرف موت نہیں، ہر وہ صدمہ
جو آپ کو اور ہم کو پریشان کرے اس کا دوا اور مداوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض تکالیف اور غم ایسے ہیں کہ آدمی بھول نہیں سکتا، وہ جب بھی یاد آتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے فوراً پڑھو انا للہ، آج پھر آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ فمن حج البیت واعتمر، جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ طواف زیادہ کرے، آخر عمرے کو حج کا قرین بنایا ہے۔ تو جب طاقت توانائی ہو تو عمرے افضل ہے، اور جب طاقت توانائی عمرے کی نہ ہو پھر 4 طواف ایک عمرے کے برابر ہے، کما قالہ الفقہاء۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی وبال نہیں ہے اس پر کہ سعی کر لے ان دونوں کے درمیان۔ صفا مروہ میں جو دوڑ لگتی ہے عمرے میں بھی واجب ہے اور حج میں بھی، اس کو سعی کہتے ہیں، سعی بین الصفا والمروہ۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی کمائے نیکی فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی قدر اس لیے نہیں کی کہ وہ ہے ہی مزاج ہی نہیں ہے، فرمایا اللہ کا مزاج ہے، شان ہے قدردانی۔ دوسرا ایک آدمی اس لیے آپ کا شکر گزار نہیں کہ وہ جانتا نہیں، فرمایا علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے آپ کے اچھے اعمال کی ضرور قدردانی ہوگی۔ میں حیران تھا کہ خدایا مسئلہ شہداء کا چلا ہے، اسی مناسبت سے صابرین کو مقامات اجر و صبر دے دیے، اتنے صفا مروہ کا کیا تعلق ہے؟ خدایا تو اصل بات یہ ہے کہ صفا اور مروہ یہ 2 شخص تھے جاہلی دور میں، وہ کہتے ہیں کعبے کے سامنے ان سے کوئی غلطی ہو گئی، صفا مرتا مروہ عورت، چوٹیاں بنا دی گئی، چٹانیں، بنو مشلل وغیرہ کے بت یہاں رکھے ہوئے تھے۔ اعتراض کیا لوگوں نے کہ یہاں تو بت تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صفا و مروہ تو قدرت کی دلیل ہے، بت تو بت پرستوں نے رکھے تھے، نکال دیے گئے، ختم، اس کی اصل عزت بحال کر دی گئی۔ صفا مروہ دوارا گنڈئی دی بالکل بخ کے نکابی، او سخ کل منظر دے مکی مکرمی، او سڑی با پکس غلی مگر خزی ملکی گی، او دادا اسماعیل دا مور سنت دک کوئے گی۔ بی بی حاجر دوڑی تھی نا، بی بی حاجر دوڑی تھی، تو ایک مصری عورت دوڑ رہی تھی، مصری عورت ہے بڑی مست ہے، میں نے کہا لا تصل ہے لے حاجر كانت امرأة أم كانت رجل هاجر ساعات هنا أنا بنت هاجر أشعر يا خدا۔ ساتھی مجھے کہتے ہیں آپ نے کچھ کہا نہیں، میں نے کہا وہ دیوانی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بی بی حاجر عورت تھی، مرد نہیں تھا، اور وہ دوڑی تو میں اس کی بیٹی ہوں، میں بھی دوڑوں گی۔ مجھے کہا تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ خواتین کے حجاب کے خلاف، وہ تو مجبور تھی، بات عجیب غریب کہی ہے اس کو کہتے ہیں ماوراء النص، بات غیر مدرک بالقیاس۔ چاروں ائمہ کا مذہب یہی ہے کہ خواتین نہ دوڑے، وہ آرام آرام سے چلے۔ وہ ذرا بہت مستی یہ پکر حسین اور کوٹے تخی جاؤ دا لڑے جی نے کئی مستی دی غاخی بدی کی پاو چٹا کئی بدی کی پکر حسین یو سڑے وغا با جنکو تا گریدو سر کمر کے بیوالے اکثر جنہی بیولی دے بوتیا اس سبت کے ناس اسے ناکارا سڑے جنکو اخپلا کہ یہاں دے سمول واری دے سمول نے دقا جوڑی گڑی سلوش پاک جنکی روزائی شوی آغا خی رواغشتی آغا غنم جی پہ صفا گئی
اور تیواد کو دی خورا شفا خورا یو دی خوانا بل دی خوانا پگا خیو والو آپ منڈا منڈا پورتا خطور حالتا نہیں اوڑدو عبدالوهاب شبنم ورده پکر حسین او کوٹے تخیجا او دا لډیر جینه کوي مستی دی غاخی بدی کی پاوی چټاکای بدی کی وای دا هر غره مخراو دی وی بدی ګنډیر شي او انا به خبر شي چې بیا وخت در باندې تیر شي. لا اله الا الله. ان الصفا والمروه من شعائر الله. شاعر کہتے ہیں قدرت کے ادلہ کو. شعائر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قربانی کا جانور بھی شاعر ہے. لا تحلوا شعائر اللہ. دینی چیزوں کی بے احترامی مت کرو. نہ جانے کس تعبیر سے شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں لکھا کہ شاعر اللہ چار ہے: رسول اللہ، کتب اللہ، صلوات اللہ اور مساجد یا کعبۃ اللہ. شاہ صاحب کی شاید یہ مطلب ہو کہ یہ بھی ان میں سے ہے، ورنہ قرآن کریم میں جو شاعر ہے وہ یقیناً شاعر ہے. شاعر ایسا سمجھو جیسے آپ حیدرآباد جا رہے ہیں نا تو یہ روڈ پر جگہ جگہ لکھا ہوا اتنے میل اتنے میل اتنے میل، لاہور اتنا ہے، سکر اتنا ہے. یہ شاعر الطریق ہے. شاعر الطریق. فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا یہ شاعر اللہ میں سے ہے. اگر کسی نے کسی کی داڑھی کاٹی تو وہ اس کے بدلے میں کان ناک کوئی چیز کاٹ سکتا ہے قضاء قاضی کے بعد. اور آج مسلمان دیکھو تو خود لگے ہوئے اپنی داڑھیوں میں اور ایسے بد حال کیا ہوا ہے کہ پوچھو نہیں. میں داڑھی منڈے سے کہتا ہوں پیچھے ہو جاؤ، وہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے طلباء جو ادارے میں رہتے ہیں جنہیں اللہ نے علم و عمل کے فضل سے نوازا ہے وہ صفوں میں آئے. مجھے وہ مساجد معلوم ہے جن میں مسجد کمیٹی نے منشور بنایا کہ طلباء یا باہر کے لوگ صف اول میں نہیں آئیں گے، یا محلے کے لوگ آئیں گے. اللہ کا شکر کرو کہ جہاں آپ پڑھنے آئے وہاں سب سے بڑی عزت علم اور علماء و طلباء کی. اللہ ان کی عزت دونوں جہانوں میں بلند فرمائے اور انہیں اوپر نیچے کرنے والے اپنے انجام کو آپ کی آنکھوں کے سامنے پہنچے، دور نہیں ہے وہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں. جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا اللہ بار بار نصیب فرمائے، یا عمرہ کرے اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. کوئی وبال نہیں ہے اس پر کہ وہ سعی کر لیں ان دونوں کے درمیان میں. سعی مروہ میں عمرے میں بھی واجب ہے اور حج میں بھی واجب ہے. البتہ ایک احرام میں سعی ایک دفعہ ہے. اگر طواف قدوم کے ساتھ کسی نے سعی کیا تو طواف زیارت کے بعد ضرورت نہیں. تفصیل احکام حج میں ہے. ومن تطوع خیرا. اور جس کسی نے بھلا کیا نیکی کا، یعنی اور طواف کیے اور زیادہ عمرے کیے اور حج خوب کیے، فإن اللہ شاکر علیم. بس بے شک اللہ قدردان و خوب جاننے والے ہیں. یہ بہت ضروری مسائل ہے لیکن یہ بیان نہیں کرتے. حدیث شریف میں ہے، موطا مالک میں روایت ہے، ناظم صاحب نے نکال کے مجھے دکھائی تھی. ناظم صاحب ہمارے تخریج میں بہت زبردست ہے، باہمت عالم ہے. کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے کتاب حوالے کرتا، بھائی اس میں ہے نکالو کہاں ہے. چند گھنٹوں میں لے آتا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، انہیں صحت شفا عطا فرمائے. بہت لمبا کام ہے، بہت پریشانی ہے. جو کوئی تسلی اور شوق کا درس دیتا ہے ان کو اللہ ایسے ہی امن و امان والے اعوان رفقا عطا فرمائے. بہترین لوگ ہیں، اللہ ان کی بہتری قائم دائم رکھے. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا اور مروہ میں سعی کر رہے تھے نا تو آپ نے صحابہ کو کہا ہناک المنہر،
مروہ کے سیدھ میں کعبے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لٹایا گیا تھا اور ان کے بدلے میں جنت سے مینڈا یہاں آیا، لیکن جو ان کے بہت جانور بعد میں ذبح ہوں گے قیامت تک، کیا جانور ذبح ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو صحت و توفیق کے ساتھ اپنی اس پیاری آنکھوں سے وہ منظر دکھائے۔ تو حکم دیا گیا کہ یہ مینا لے جائے۔ مینا وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو، حاجر بی بی کو اور حضرت اسماعیل کو شیطان ظاہر ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہو، بیٹے کو کوئی ذبح کرتا ہے، یہ خدا نے تھوڑا کہا ہے، میں نے کہا ہے۔ تو حضرت بھی جھکے پتھر مارے، بیوی بھی جھکی پتھر مارے، اسماعیل بھی جھکے پتھر مارے، جہاں جمارات کھڑے ہیں اور وہاں لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ آہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مقام ابراہیم کو کعبے سے ہٹا کر ذرا فاصلے پہ کر رہے تھے تو صحابہ کو کہا کہ نہر کی جگہ بھی تو یہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ وہاں مینا میں کرو، کیونکہ بول و براز گائے کے، اونٹ کے، بکری کے، مینڈے کے کعبے کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ انطہر بیتی للطائفین، یہ اس سال کی خصوصیت، اس سے پہلے نہیں ملے گا درس۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا واضح دلیل اور ہدایت میں سے صاف صاف مسئلے، لوگوں کو بتاتے نہیں۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے تو بیان کے لیے بھیجا لوگوں کو قرآن میں، اولئک یہ بیان نہ کرنے والے، یلعنہم اللہ ان پر خدا کی لعنت ہے، ویلعنہم اللائنون اور ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت، الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اپنے آپ کو ٹھیک کیا، وبینوا مسئلہ بیان کرنا پڑے گا، یاد رکھنا۔ غلطی ممبر پہ کی تو ممبر پر کسی دن کہہ دو کہ اس مسئلے میں تسامح واقع ہوا ہے، معافی کا خواہش کرو، ٹھیک ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کی توبہ میں قبول کر لوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، شروع سے ملا دیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار دراحالے کہ وہ کافر تھے۔ دیکھو بدباطن علماء، ضمیر فروشان، دین بیچنے والے اور بروقت مسئلہ نہ بیان کرنے والے، ان پر پہلے لعنت کی، کیونکہ یہی مورد ہے تمام خرابیوں کا۔ توبہ، اور کفار کی مذمت بعد میں کی، ان کا شر واضح ہے۔ مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ بدعتی کا شر کافر سے زیادہ ہے، کیونکہ بدعتی ایک مومن مسلم ہوتا ہے اور اس کے جال میں مسلمان مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اور دراحالی کہ وہ کفار ہو، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ لوگ ہیں ان پر لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ توبہ توبہ، لعنت کا کیا مطلب؟ الابعاد من الرحمہ۔ اس لیے حدیث میں ہے جب تک شرعی وجہ موجود نہ ہو لعنت نہ کرو، لعنت مکڑا پیزید چل رفض شے بعید، دے بے شک مسلمان ہو، مسلمان اہل ایمان۔ اور اگر کسی کو آپ نے لعنت کی اور وہ لعنت کا مستحق نہ نکلا تو پھر وہ لعنت مغرب میں، مشرق میں، ہر جگہ جائے گی، کوئی جگہ نہیں دیتا، پھر آخر میں آپ کے اوپر آئے گی۔ اس لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو قاریان صاحبان ہیں نا بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ انمول قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو پھر جب آپ پکڑیں گے ان کو تو کہیں گے میرے پر 100 لعنت ہو۔ میں نے کہا 100 نہیں، 150 کا ہو، 150 کی جگہ 250 کر دو۔ یہ زیادہ قسمیں کھانا اور زیادہ لعنت بازی دلیل کذب ہے نا۔ الحلاف کذاب، جھوٹا آدمی ہمیشہ بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے۔
اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ تم بعض لوگ کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، تم فرشتوں سے بھی اچھے ہو۔ جب موقع ہوا تو انہوں نے بھی کہا کہ تو لعنت ہے ایسے شخص پر جو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو رہا ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، کم نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وہ دعوی صورت جو وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم میں بیان ہوا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارا معبود ایک ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی کارساز ہے، وہی عالم الغیب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی اور عبادت کا لائق، نہ دور و قریب سے پکارا جانے والا، نہ ضرر ہٹانے والا، نہ نفع پہنچانے والا، الا هو الرحمن الرحیم، مگر وہ اللہ مہربان اور خوب رحم کرنے والا۔ وبهذا القدر نكتفي اليوم بأن العبد مريض اليوم، وما كنت استطعت أن أدرس إلا هذا من إعجاز القرآن وعلو شانكم ورفعة مكانكم حيث جئت إلى محل درسي، وبعدين تبينت لكم بعض الأسرار والحكم في الآيات، ولو شاء الله ووفقنا بالحياة والصحة لناتي بكرة بأزيد من هذا إن شاء الله تعالى۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه۔ صحت شفا کی دعا کی درخواست ہے۔ بہت ہی اچانک ایک ایسی تکلیف نمودار ہوئی جس پر حیران بھی ہو، پریشان بھی ہو۔ اس خدا کریم و رحیم کا بڑا احسان کہ یہاں قرآن پڑھانے کے لیے موقع دے دیا۔ اللہ تعالیٰ تیرے لاکھ لاکھ شکر کرم و احسان، اللہ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہزاروں علماء و طلباء و قدردان جو آئے ہیں، خدا یہ علوم کے دامن بھر کے لے جائے اور ان کے ذریعے معاشرے کی اصلاح فرما، اور اللہ بغیر جنگ و جدال، تنازع اور پریشانی کے ان کے لیے اور ہمارے لیے راستے کھول دے، اور خدایا عقائد کا استحکام، سنت اعمال کی تقسیم اور اپنے اکابر و اسلاف کے موقف پر استقامت، دنیا میں ہدایت پر استقامت اور آخرت میں غفران، رضوان اور جنت الفردوس نصیب فرما۔ خدایا بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، عاجز اور فقیر کو بھی صحت دے۔ محمد انور شاہ کے حلقوم کا جو مسئلہ ہے اسے بھی شان و شوکت سے حل فرما، اور خدایا ہمارے درس کے جو یہ ہمارے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، سب تفسیر کے اور قرآن کے مہمان ہیں، انہیں شایع نشان طریقے سے بیٹھنا، رہنا، سہنا عطا فرما، اور ادارے کو اور ہمارے تمام رفقاء کو ان کی بہترین خدمات کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ قرآن کے درس کی آواز شرقاً غرباً ہر جگہ پہنچا، اور مسلمانوں کو اس سے عقائد اور اعمال میں فائدہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔